اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے اگائی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ یعنی جب کسان فارمر ایک دانہ ڈالتا ہے تو دانہ تو اس نے ایک ہی ڈالا تھا، اور جب وہ اگا تو بالیاں پھوٹی، بالیوں کے اندر دانے نکلے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے واپس کرتا ہے، بلکہ کئی گنا بڑھ کے واپس کرتا ہے۔ صدقہ تو خیرات دل کھول کے کیجئے۔ جب بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، جبکہ فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں، یا یہ مال و دولت میں اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ میں چھوڑ کے کچھ جاؤں تو یہ ان کے کام آئے۔ آپ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے لیے وہ کام آئے۔ آپ جنت میں کیا اپنا گھر بنا رہے ہیں؟ آپ کیا وہ مال و دولت کے ذریعے آگے اپنی مال ڈپازٹ کروا رہے ہیں؟ اصل مال تو وہ ہے جو جمع ہو گیا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ میں ایک درہم لیا اور اس کو رکھا اور فرمایا اس کا فائدہ جبھی ہوگا جب یہ مجھ سے جدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا۔ آپ اس مال کو اپنی زندگی میں خرچ کریں۔ آپ یہ تمنا نہ رکھیں کہ یہ میرا مال مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ کرے گی۔ جب آپ کا مال آپ نے کمایا ہے، آپ خود اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں کر رہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اولاد اس کا ذریعہ بنے گی؟ اپنے لیے ایصال ثواب خود جمع کرنا شروع کریں۔ آپ زندہ ہیں، نیکی کے کام کر کے جائیں، مسجدیں بنوا کے جائیں، خیرات کر کے جائیں، ادارے بن کے جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، رشتہ داروں کی مدد کریں، بالخصوص اپنے غریب رشتہ داروں کو اٹھائیں، اپنے غریب دوستوں کو اٹھائیں، ان کی مدد کریں۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بلا صدقے کو کراس نہیں کر سکتی، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج آپ جو اپنا کام کر جائیں گے یہی آپ کے ہاتھ کا کام ہے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔